پھر جہنم کے فرشتوں کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پہ تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی فرشتے جو ہیں بہت سخت بھی ہیں، سنگ دل بھی ہیں، یعنی کہ تند خو ہیں، آرام سے نرمی سے بات نہیں کرتے، یعنی جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا ویری روڈ، اور بہت سختی سے پکڑنے والے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل. اس آگ سے بچنے کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو خطاب کیا گیا ہے؟ ایمان والوں کو. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے، اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہاں تو ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو ایمان لا چکے، ہم تو پہلے ہی بچ چکے ہیں، اور کیا کرنا. ایک دفعہ پانی بوائل کرتے ہوئے دیچکی میرے ہاتھ پہ گر گئی تھی. انچ لانگ تھا جو میرا وونڈ تھا، لیکن اس کا پین، اس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتی تھی. جب میں رکوع کرتی تھی بلڈ کا فلو ہوتا تھا تو تب کا پین ایز اف اٹ یوز ٹو ریچ مائی ہارٹ. وہ صرف لگا تھا اور میں نے اس کو آف کورس سائڈ پہ کر دیا تھا. اٹ واز ناٹ کنٹینیوسلی برننگ می، نو، لیکن وہ ذرا سا تھا پوائنٹ جس نے اتنا پین کیا تھا کہ میں ابھی بھی سوچتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ کبھی ویسا برننگ نہ ہو جائے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اللہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوائی کر دیا. یہ لکھا ہے انہوں نے کہ کور ٹیمپریچر آف سن از 10 ملین سینٹی گریڈ. 10 ملین سینٹی گریڈ. السلام علیکم. میں تھوڑا سا برن انجری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی کلاسیفیکیشن میں دنیا کی سب سے اذیت والی اور بری ترین موت جو ہے وہ برن ہے، برن انجریز. اور اس کے بعد روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ یا بڑی سویئر کرش انجریز جو آتی ہیں. ایون آپ سوچیں کہ وہ کرش انجریز جس میں پورا جسم ایک وقت میں کرش ہو جاتا ہے جیسے زلزلے میں ہوا تھا. ایون سو برن انجری از دا ورسٹ کلاسیفائڈ دنیا میں. اور اتنے خوفناک منظر ہم نے دیکھے ہوئے بینگ ڈاکٹر. برن یونٹس میں ڈاکٹرز بھی کام کرنے سے کتراتے ہیں. وہاں پہ پیشنٹس کو دیکھ کے میرے پاس شاید الفاظ ہی نہیں کہ میں بتا سکوں. زلزلے کے بعد جب ورسٹ انجریز جو زلزلے کے لوگوں میں ہی ہوئی تھی وہ برن انجریز تھیں، کیونکہ انہوں نے کپڑے کے ٹینٹس لگائے تھے اور پھر ان میں وہ سردیاں تھی، آگ جلاتے تھے. تو ینگ بچے بچیاں 14-15 سال کی لڑکیاں یہ برنز کے ساتھ آتی تھی. 70% برن، 80% یعنی کہ باڈی پوری. اور آپ سوچیں کہ ان کی روز کے حساب سے جو پیپ اور سکن نکلتی تھی، ہمارے ہاسپٹل کے ڈرینز جو تھے ڈیلی بلاک ہو جاتے تھے، ڈیلی. ان کی سکن اور پیپ اور خون اور ان کی چیخیں. اور آپ سوچیں کہ ہاسپٹل میں مورفین انجیکشنز ختم ہو گئے تھے. ایونچولی اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے مر ہی گئے کیونکہ وہ کوئی زندگی نہیں تھی. لیکن برنز کے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں نا، یہ ابھی بتا رہی تھی ایک بچی کے 1 انچ جگہ جلی تو کیا حالت ہوئی. اور پھر ہم ان کو ہائیڈرو تھراپی کے لیے ان بچوں کو روز باری باری بلاتے تھے. اور ہائیڈرو تھراپی کے ہمارے بڑے بڑے ٹب تھے، جیسے اب سمجھے 7 فٹ کا بڑا ٹب ہے اور ان کے بڑے بڑے ڈرینز ہوتے ہیں. اور صرف ایک مریض کے بعد وہ ڈرین جو تھا نا پورا بلاک ہو جاتا تھا اور ہمیں وہ تیزاب ڈال کے کھولنا پڑتا تھا. یہ اتنی خوفناک ہیں. صرف یہ مطلب میں سرسری آپ کو ان کی ڈسکرپشن دے رہی ہوں. اور کوئی ورسٹ پاسبل جو انجری ہوتی ہے اس میں پھر مورفین انجیکشن دیتے ہیں. اور برن والوں کے لیے لگتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایون کینسر جو ہے، کینسر سے بھی زیادہ برن کو بری انجری اور بری اذیت ناک اور بری موت. عام بیڈ پہ برن کیسز لیٹ نہیں سکتے. آپ دیکھیں برن یونٹس کے لیے جو اسپیشل بیڈز ہوتے ہیں ان میں ایک بہت ہی اسپیشل مٹیریل فوم کا ہوتا ہے
کہ اس کے اندر لیٹیں تو جسم کو ریباؤنس نہیں کرتا، لیکن بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. یہاں پہ چند ایک ہاسپٹل میں ہیں، جیسے نیسکوم ان میں سے ایک ہے، ان کے برن یونٹ میں ہے، اور ان کمروں کا کرایہ ہی 1 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ روز کا ہوتا ہے ایک مریض کا. اور اس میں کیا سہولت ہے برن کے مریض کے لیے کہ اس کو نیچے سے ریباؤنس نہیں، مطلب اس کا ہے، کیونکہ اس کی سکن کوئی چیز، سردی میں بھی ایون چادر بھی ہلکی سی ٹچ نہیں کر سکتے، چیختے ہیں وہ بیچارے. اور پھر کوئی چیز لگ جاتی ہے، کپڑے ان کے ٹوٹلی ان کو نیوڈ رکھنا پڑتا ہے، بیکاز کوئی کپڑا ان کے ساتھ لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. کپڑا لگ ہی نہیں سکتا، چادر لگ نہیں سکتی، سردی گرمی ڈزنٹ میٹر. اس لیے ان کے اوپر بڑے بڑے ایسے تاروں کے ٹینٹ ہوتے ہیں، اور ان ٹینٹ کو پھر کور کرتے ہیں تاکہ اگر سردی ہے مطلب ان کی پروٹیکشن ہو سکے. تو یہ ایک ہلکا سا نقشہ ہے برن انجری کا. اور پھر سکن، برن پیشنٹ کی سکن جو ہوتی ہے وہ اوزنگ اور وہ ساری چیزوں وہ جم جاتی ہیں، تو ایک بے حد ڈیلیکیٹ قسم کی ایک لیئر اوپر آ جاتی ہے. اس کو ہم سکن تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ تھوڑی سی، لیکن اگر کوئی چیز اس کو ساتھ ٹچ کرتی ہے تو وہ ساری کی ساری پوری ایسے جیسے نہیں پالیتھین اوپر سے اتر آتا، سارا اس طریقے سے اترتا. کبھی آپ کو موقع ملے تو کسی ہاسپٹل کا برن یونٹ اگر جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور انسان کے لیے عبرت ناک کوئی اور چیز نہیں ہے جتنی وہ ہے. شکریہ. السلام علیکم. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ کو جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو وہ جہنم کی آیتیں پڑھتے تھے اور روتے تھے اور انہیں جہنم کی گرمی محسوس ہوتی تھی، اور جنت کی آیتیں پڑھتے تھے تو انہیں جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں وہ گرمی محسوس کرتے؟ اصل میں ہم نے دنیا میں اتنا دل لگا لیا ہے اور دنیا کے مسئلوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، ہمارا احساس ہی ختم ہو چکا ہے. استاذہ وہ جو آپ بات کہہ رہی تھی نا کہ ہم لوگوں کو ایمان والی چیزوں کو اس طرح سے ماننا ہے جیسے کہ ان کو ماننا چاہیے، ورنہ ہمارا عمل نہیں بدلتا. ابھی میرا ڈرائیور تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی بیٹی 10 سال کی ہے، تو کچھ دن پہلے وہ کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی گاؤں میں، تو وہاں پہ گئی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا منظر دیکھا ہے یا کیا بات سنی کہ اس کو نا کوئی ڈر لگ گیا. اب وہ اتنا پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی کا ٹوٹل بیہیویئر چینج ہو گیا نا، وہ رہی نہیں ہے وہ، اور ہم اتنے پریشان ہیں. اور آج وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ باجی اب تو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ گئی ہے. میں خیر اس کو ظاہر ہے یہی بتا رہی تھی کہ تم یہ چیز پڑھو، یہ والی دعائیں کرو، ایسے کرو ایسے. ابھی میں جب یہ باتیں ساری سنی تو میں سوچ رہا ہوں کہ واقعی جب کسی کو ڈر لگ جائے کسی چیز کا، وہ پہلے والا تو پھر وہ نہیں رہ سکتا. ایون اگر اس کو کوئی ہیل بھی کر لے، لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہے جس سے بھی وہ گزری ہے، چاہے جو بھی، اٹ ول اسٹے ود ہر تھرو آؤٹ ہر لائف. تو اس لیے وی آر ناٹ ٹچڈ بیکاز ہم اس کو نا ایک ایسے ہی بس ایک ایلوژن کے طور پہ سنتے، حالانکہ وہ حقیقت ہے، اور جو یہ ایلوژن ہے اس کو ہم نے حقیقت بنا لیا، حالانکہ یہ ایلوژن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو برن کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ایک چیز ہے. اور یہ تو آخرت کی آگ کا صرف 70واں حصہ ہے. اس آگ کے ساتھ اگر یہ نتیجہ ہے تو اصل آگ کا کیا ہوگا؟ اگر وہ دنیا میں ایسے کر سکتے ہیں تو وہ آخرت میں کیوں نہیں کریں گے؟ جبکہ جو وہ تو ڈیزرو کرتے ہوں گے. یہاں پہ جن کے ساتھ ہوا ہے ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، یا اس کا انہیں اجر ملے گا آخرت میں، لیکن وہاں تو وہ کیسا ہوگا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر یہ کہ جہنم انسان کے جسم کی حالت بگاڑ دے گا، شکل، چہرہ، کھال، یہ باتیں تو پڑھی ہیں، لیکن جسم پھول جائے گا، موٹا ہو جائے گا. اور جو لوگ بھی اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جیسے گرمیوں میں بعض اوقات واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے، جسم بھاری ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کتنا دوبر ہو جاتا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے. تو جو جسم ایکچولی اتنا بڑا اور موٹا ہو جائے گا، اس کے ساتھ آگ سے بھاگنا اور موو کرنا ادھر ادھر وہ کتنا مشکل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ، ایک ٹوتھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ
میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی. فرمایا کافر کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی دو کندھوں کے بیچ تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. اتنا ہیوج، اتنی باڈی ہیوج ہو جائے گی. پھر جسم پھول کر نہایت بدبودار ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں، موٹے ہیں، ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے اور انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مقتول کفار ہیں، کیونکہ آپ کو یہ چیزیں دکھائی بھی گئیں. پھر جہنمی اس میں روئیں گے اور چیخیں گے. فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو وہ چل پڑے. وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے لیکن نکل نہ سکیں گے. وہاں اس طرح پھنکاریں گے، یعنی سانس لیں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے. یعنی جہنم میں جو جہنمیوں کی صرف سانس لینے کی آواز ہے اس کا اتنا شور ہوگا کہ کچھ اور کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. اور وہ آواز کس طرح کی ہوگی؟ قرآن مجید میں بھی اس آواز کا ذکر ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جہنم میں نہیں ہوگی مگر چنگھاڑنے کی آواز، چیخنے چلانے کی آواز، اور ان کی آواز گدھے کی آوازوں کے مشابہ ہوگی. اولها شہیق وآخرها زفیر، اس کے شروع کی جو آواز ہے وہ شہیق ہوتی ہے اور آخری آواز زفیر ہوتی. اور پھر انتہائی شدت کی آوازیں ہوگی، چیخ پکار رہے ہوں گے کہ وہ آوازیں سن کے دل دہل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھو. میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہ چڑھ سکوں. انہوں نے کہا ہم تیرے لیے آسان کر دیں گے. سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا. جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کس کی آوازیں؟ کہا یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی چھوٹی سی آواز بھی نہ آئے. وہ بھی کان کو اتنی تکلیف دیتی ہے کہ انسان کے لیے بھی ایک ٹارچر ہوتا ہے. ساؤنڈ پولوشن از اے ٹارچر. اور وہاں تو ہر کوئی رو رہا ہوگا اور کوئی کسی کا رونا نہیں سنے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنی وہ کسی کو سنوا نہ سکے گا. پھر بھوک بھی لگے گی تو زقوم کا کھانا دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. صافات 62-68. بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا اور یہ پیپ بھی جہنمیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی ہوگی. پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. بلا شبہ تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. یعنی وہ کھانا اندر جا کے ابلنے لگے گا. پھر کہا جائے گا کہ کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر پہ ڈالو اور کہا جائے گا چکھو تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا. کیونکہ دنیا میں انسان اپنی عزت کی خاطر، ناک کی خاطر بڑے بڑے غلط کام بعض اوقات کر جاتا ہے، تو وہاں یہ ذلت ہوگی. پھر زقوم کا ایک قطرہ کتنا کڑوا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر.
فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے. اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا بنے گا کیا؟ یعنی ایک قطرہ اگر اس کا زمین پہ ٹپکایا جائے تو ساری زمین والوں کی زندگی دوبر ہو جائے، اس کی اسمیل سے، اس کی کڑواہٹ سے، اس کے اثرات سے. پھر خاردار گھاس، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کانٹوں والی سوکھی گھاس، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا. پھر زخموں سے بہنے والا خون اور پانی، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، آج اس کا کوئی غمخوار دوست نہ ہوگا اور زخموں کی پیپ کے سوا اسے کچھ کھانے کو نہ ملے گا جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. پھر حلق میں پھنسنے والا کھانا، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے. پھر پینے کے لیے ابلتا پانی، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا، انتڑیاں باہر نکل آئیں گی. پیپ پینے کو دی جائے گی، من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے وہ مشکل ہی حلق سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور اسے آگے اور سخت عذاب ہوگا. پھر اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ، جیسے بھی بتا رہی تھی نا ڈاکٹر نازلی کہ کس طرح جب ایک مریض کو ڈالا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے تو اس کے بعد گٹر اور پائپس بند ہو جاتے ہیں، اسکن اتر اتر کے اور پیپ اور گندگی پورے پائپس کو بلاک کر دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئیں. اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ. ایک تو نشے کی ممانت اور دوسرے یہ ہے کہ نمازیں جان بوجھ کے چھوڑنے کی سزا، یعنی ان کے عوض ملے گا کیا؟ اللہ یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کو راضی کر لے. پھر ان کا لباس، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پھر طوق اور زنجیریں بھی کہ بھاگ نہ سکیں کہیں. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر تارکول کا لباس جو چپکنے والا مادہ ہوتا ہے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. پھر اوپر سے لحاف بھی آگ کے اور نیچے بیڈنگ بھی آگ کی. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے. اوڑھنا بچھونا آگ. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے بچھونا جہنم کا ہوگا، اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. جہنمیوں کا لیٹنا. ابو ذر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جنید، بے شک یہ دوزخ والوں کا لیٹنا ہے.
جندب بن جنادہ ان کا نام تھا نا، تو جنیدب کہا، اے جنیدب بے شک یہ دوزخ والوں کا لیٹنا ہے. یعنی دوزخ والے سیدھے لیٹ بھی نہیں سکیں گے، الٹے لیٹیں گے. عام طور پہ ہوتا ہے نا، جب تکلیف ہوتی ہے کوئی، چاہے پیٹ میں ہو، چاہے گھٹنوں میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، سر میں ہو، تو انسان الٹا لیٹ کے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، کچھ کو ان کی کمر تک، اور کچھ کو ان کی گردن تک. یعنی اس حدیث میں کچھ کی گردن تک کا ذکر آتا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ. سب سے ہلکا عذاب جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. پھر آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے کچھ لوگوں کے. سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائے گا. اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا سجدے کی جگہوں پر. ایک اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض ناک کی ابری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ہوں گے، بعض دوسرے عذاب کے ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، بعض دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوں گے. پانی ایسا ہوگا جو اندر کو کاٹ کے گلا دے گا، سب کچھ باہر آ جائے گا. پھر اس کا جسم ٹھیک ہوگا، پھر اسی طرح ہوگا، پھر اسی طرح. آگ جب ہلکی ہونے لگے گی اور بھڑکا دی جائے گی. فلن نزیدہم الا عذابا، اور وہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، پھر انتہائی زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے. فرمایا جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے، موٹے موٹے، جو اگر کسی کو ایک بار ڈس لیں تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے گا. اور جہنم میں پالان کسے خچروں جیسے بچھو ہوں گے، جو ایک بار ڈس لیں تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے. پھر یہ کہ جب جسموں کی کھال گل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی، چاہے وہ آگ سے یا بچھو کے ڈسنے سے، کسی بھی چیز سے. کچھ لوگ جہنم میں اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے خودکشی کی ہوگی. تو جس چیز سے دنیا میں خود کو مارا، جہنم میں بھی وہ سب دوبارہ وہی کرتے رہیں گے. جو اپنا گلا گھونٹ کے جان دیتا ہے، جہنم میں گلا بھی گھونٹتا رہے گا باقی عذاب کے ساتھ ساتھ. جو برچے یا تیر سے خود کو مارے تو جہنم میں بھی خود کو مارتا رہے گا. پھر زناکاروں سے بدترین بو آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بو آ رہی تھی. جیسے پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں نا، تو آپ اندر نہیں جا پاتے، تو ان کے جسموں سے ایسی گندی بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا زانی مرد اور زانی عورتیں. پھر دوسروں کو نصیحت کر کے خود بے عمل رہنے والے کا عذاب. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی. وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی پہ گردش کرتا ہے، گول گول گھومتا ہے. جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کے جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ تم تو ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے کہتے تھے، کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں، تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن میں خود کیا کرتا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر بری رسمیں ایجاد کرنے والے جیسے عمرو ابن لحی کا عذاب کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے صائبہ کی رسم نکالی، یعنی شرک ایجاد کیا یہاں پر عربوں کے اندر. پھر چہرے خاص طور پر آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے. پھر جو لوگ ایمان والوں کو اذیتیں دیں ان کو سزا دی جائے گی. یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جیسے بختی اونٹ ہیں. اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں. جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے تو ان سے کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ، تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے. پہلے ہی جلا ہوا جسم اور اوپر سے کیڑے مکوڑے چمٹ جائیں گے اور ان سب کی کھال اتار دیں گے. پھر وہ جہنم میں واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑے آگوں کی طرف لپکیں گے. پھر ان پہ خارش مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی نمودار ہو جائے گی. خارش کر کر کے اس کی ہڈی نکل آئے گی. اس سے کہا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں. پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. یعنی اہل ایمان کو کسی بھی طرح کی سزا یا اذیت دینا یا ستانا یا پریشان کرنا.
پھر یہ کہ جہنمی نہ جیئیں گے نہ مریں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کھجور کے درختوں کے برابر دانتوں والے بچھو، اتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے ان بچھوؤں کے. تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو کچھ لوگ چھیل رہے ہوں گے. جب آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے، ان کو تانے دیتے اور ان کو برا بھلا کہتے. پھر لوہے کی کینچیوں سے کاٹنے کا عذاب، یہ ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں خطباء تھے، بڑی بڑی سپیچز دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ یعنی دوسروں کو تو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے تھے. پھر الٹے لٹکا کر منہ چیرنے کا عذاب، الٹے لٹکا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، یعنی غفلت برتتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، بس ہاں ہو گیا ہوگا تو روزہ توڑ دیتے، یعنی بیسیکلی روزہ توڑنے والے. پھر معراج کے موقع پر آپ کو مختلف لوگوں کی سزائیں دکھائی گئیں. جس طرح جنت میں نہریں ہوں گی دودھ کی، شراب کی، پانی کی، اسی طرح جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہ رہی ہوں گی. میں نے عرض کیا یہ نہریں ہیں؟ فرمایا یہ وادیاں ہیں جو جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بہ نکلی. داروغ جہنم کی بے نیازی اور لوگوں کی مایوسی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی داروغہ کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا. سوچئے آپ کسی کو بلائیں 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 اور تکلیف میں بلائیں، وہ نہ آئے تو کیا حال ہوتا ہے. ایسا آپ کو درد ہو رہی ہے یا آپ کو کسی مشکل میں پڑ گئے اور آپ اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ بات سنو، وہ آگے سے سنے ہی نہ، تو کیسی فیلنگ ہوتی. پھر جواب دے گا تو کہے گا تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، کوئی ضرورت نہیں کچھ کہنے کی. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے، بس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو ہم ظالم ہوں گے. تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا. پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو مجھ سے. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے. کچھ لوگ جہنم میں جانے کے بعد آگ میں جل کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے باہر نکالے جائیں گے. کچھ لوگ ہیں نا وہ جب ان کو کوئی غلط کام سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کر لیں پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا، بھگت لیں گے چند دن کی. جیسے یہود کہتے تھے نا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں بس چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی. مسلمانوں نے بھی اس طرح کا نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ اول تو جانا نہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھی، اور اگر کسی برے عمل کی وجہ سے چلے بھی گئے تو تھوڑی دیر کے بعد نکل آئیں گے، اس لیے وہ پھر کل دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کو جو جہنم میں کوئلہ ہو جائیں گے پھر نہر الحیات میں ڈالا جائے گا.